اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ولیجز سینٹ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں مہتاب افضل۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کو السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں نے آپ کو مختلف جو اس وقت کنڈیشنز پاکستان میں موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ پہلے حصے میں جو کامیاب امیدوار یعنی کہ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں، دوسرے حصے میں جو مختلف لوگوں کا رد عمل آیا ہے، اور تیسرے حصے میں جن لوگوں نے استعفے قبول کی ہیں۔ استعفے قبول کرنے سے انہوں نے یعنی کہ دی ہوئی سیٹ جو ہیں، جتوائی گئی سیٹس ہیں، ان کو لینے سے انکار کر دیا گیا۔ چلے آئیے چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ قومی اسمبلی کے ضلع بہاول نگر کے کامیاب امیدوار جو قومی اسمبلی کے ہیں یعنی کہ ایم این ایز ہیں، وہ این اے 160 سے یعنی کہ 160 سے محمد عبدالغفار وٹو صاحب ہیں، جو کہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 161 ہے این اے سے میاں علمداد لالے کا، یہ بھی نون لیگ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہے این اے 162 پہ احسان الحق باجوہ صاحب ہیں، جو اس وقت بھی نون لیگ کے یعنی کہ کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں۔ این اے 163 سے اجاد الحق صاحب ہیں۔ یہ چار لوگ ہیں جو کہ کامیاب اس وقت ای سی پی نے قرار دے دیے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے جو میاں احسان الحق باجوہ اور اجاد الحق صاحب ہیں، ان کو زبردستی جتوایا گیا ہے۔ ان کے احسان الحق باجوہ کے مد مقابل ادھر ریحانہ شوکت عبداللہ وینس تھے، اور جو اجاد الحق ہے ان کے مقابلے میں ادھر شوکت بسرا تھے، لیکن ان کو جتوا دیا گیا ہے۔ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ان کے جو این اے بہاول نگر سے جو تعلق رکھنے والے پی پی کے امیدوار ہیں، صوبائی امیدوار، جنہیں پروونشنل کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے، پی پی 237 سے فداء الرحمان وٹو صاحب ہیں۔ پی پی 238 سے میاں انعام باری لالے کا ہیں، اور پی پی 239 سے عاطف اورنگزیب صاحب ہیں۔ پی پی 240 سے سہیل خان زاہد ہیں۔ پی ٹی 241 سے غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، اور پی پی 242 سے کاشف نوید پنسوتا صاحب ہیں، اور پی پی 243 سے زاہد اکرم صاحب ہیں۔ پی پی 244 سے سریہ سلطانہ ہیں۔ ایک بات میں آپ کو ان میں سے کامیاب کینڈیڈیٹ کے بارے میں کلیئر کر دوں، ان میں سے صرف اور صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ایسا ہے جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے، باقی سب کو یعنی کہ جتوایا گیا ہے زبردستی۔ مختلف یعنی کہ کورٹس میں یہ چیلنج ہو چکے ہیں، 1-2 دن تک فیصلہ آ جائے گا، لیکن مجھے امید نظر نہیں آ رہی کہ فیصلہ بہتر آئے گا، کیونکہ کل جو مریم نواز کے حلقے کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، اس کو چیلنج کیا تھا عدالت نے۔ جو باقر نجفی صاحب ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ بھائی الیکشن کمیشن نے تو پہلے کام دکھا دیا اپنا، اب آپ کا کام ہے۔ پتہ نہیں عدلیہ ہماری کس کام کے لیے یعنی کہ وہ بن چکی ہے۔ اچھا، دوسرے حصے میں آپ کو جو کچھ اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے ایوانوں میں، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ عمران خان کا خوف جو ہے ان کے جڑوں میں بیٹھ چکا ہے، ان کے اندر چلا گیا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب جو کسی کے کہنے پہ بولتے تھے اور مختلف باتیں کرتے تھے کہ میں نے عمران خان کو پچھلی دفعہ جتوایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس دفعہ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ وہ دونوں حلقوں سے ہی ہار چکے ہیں، اور انہوں نے کل سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں سیاست چھوڑنے جا رہا ہوں، اور جو کچھ میں نے عمران خان کے بارے میں کہا ہے اس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ کمال کی بات ہے، یہ کوئی بچہ تھا جس کو پتہ نہیں تھا کہ شرمندہ۔ اچھا، آگے دوسری بات،
اس کے بعد جوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے، جو کہ نون لیگ کے ہیں، جوید ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ عمران خان کے پاؤں پکڑ لے، ورنہ مزید ننگے ہوں گے، مزید بے عزت ہوں گے، جوید ہاشمی صاحب کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے بعد ٹی ایل پی کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر دی گئی ہے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ رضوی صاحب نے کہا ہے کہ یعنی کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جن کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے ان کو ہم 45 فارم دیں گے، کیونکہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پورے ملک کے جو 45 فارم ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ٹی ایل پی پی ٹی آئی کو دے رہی ہے۔ بہت اچھا سٹیپ کیا ہے سعد رضوی صاحب نے، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات نون لیگ کے بارے میں ایک بات کلیئر کر دوں، اگر نون لیگ حقیقت میں یہ الیکشن جیتی ہوتی جہاں سیٹیں انہوں نے نکالی ہوتی تو وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو 45 فارم جو ہے وہ دکھاتے، ہمیشہ وہ یعنی کہ اب پہلے جس طرح رسیدیں دینے کے معاملے میں خاموش ہے، اب بھی اسی طرح ہی خاموش ہیں۔ ادھر سے شاہد خاقان عباسی نے بہت ایک تگڑا اور بڑا بیان دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عزت کی 21 سیٹیں جو ہیں، 21 سیٹ جو ہیں وہ 73 سیٹوں سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ میرے خیال میں اب بھی اگر پٹواری حضرات کو یا نون لیگ کے لوگوں کو شرم نہیں آتی تو وہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ ایک بڑی خبر میں آپ کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل سے دے دوں۔ میڈیا پر اس وقت شور شرابہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو رات کے وقت رہا کر دیا گیا اور بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی حقیقت پہ مبنی بات نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، لیکن یہ 1-2 دن میں ہو جائے گا، یہ تو کنفرم ہے۔ اور وہاں کیونکہ بہت بڑی اچانک کل سے وہ نفری تعینات کر دی گئی ہے، لیکن اس وقت تک عمران جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہی موجود ہیں۔ لیکن عمران خان کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ میں لکھا گیا ہے، تاریخ یاد رکھے گی کہ بنی گالہ جو ہے یا شوکت خانم کے بیٹے نے ایسا سرپرائز یعنی کہ دوسرے یعنی کہ پی ڈی ایم کے گروپوں کو دیا ہے کہ یہ تاریخ اس کو محفوظ کرے گی اور بتائے گی کہ یہ ایک پیسے سے ان کو خرید نہیں سکے۔ اچھا، آگے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بہت بڑی خبر ہے، جو کہ جماعت اسلامی سے ہیں۔ انہوں نے دی ہوئی کراتی سیٹ کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے استعفیٰ دینے جا رہا ہوں، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد ادھر سراج الحق صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہت زیادہ یعنی کہ استعفوں کی اس وقت گونج ہے۔ جہانگیر ترین صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے اور بھی ادھر استعفے آئیں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر عدلیہ ہماری اس وقت بھی جاگ رہی ہوتی تو نون لیگ کے پاس شاید 21 سیٹس بھی باقی نہ بچتی۔ آگیا جی، لیکن یہ جو اس طرح کی جو حرکتیں نون لیگ کی، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ بہاولپور کے این اے 164 اور این اے 168 یعنی کہ 164 168 درخواستوں پر ہائی کورٹ میں سماعت کرتے ہوئے جسٹس شکیل احمد نے ریٹرننگ آفیسر کو 14 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت بھی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے درخواست دی تھی۔ پی ٹی آئی کا بہاولپور کے امیدوار اعجاز احمد گڈن اور سمیع اللہ چودھری نے فارم 45 کے مطابق فارم 47 جاری یعنی کہ 45 فارم کے مطابق 47 فارم جو ہے وہ جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ یہ این اے 164 سے ریاض حسین پیرزادہ اور این اے 168 کے ملک اقبال کو فاتح قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے جن کے خلاف جو ریٹ اس وقت داخل ہو چکی ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو اس وی لاگ کے حوالے سے ایک بات کلیئر کر دوں۔ سمجھ نہیں مجھے آ رہی کہ جو لوگ میرے ویلاگ کو سنتے ہیں وہ کمنٹ میں کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کی خبر درست ہے یا غلط ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔